آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں حافظ سکندر میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں بہار سے ہوں، سیمانچل کے علاقے اور ضلع کشن گنج اور کوچا دھامن پرکھنڈ سے ہوں۔ ابھی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہار میں پہلا چرن ہو چکا ہے اور دوسرا چرن ہمارے علاقہ یعنی سیمانچل کشن گنج کے علاقے کی طرف دوسرا چرن ہونے والا ہے، جہاں پر نتیش کمار کی پارٹی جے ڈی یو این ڈی اے کے ساتھ گٹھ بندھن میں ہے اور آر جے ڈی کانگریس گٹھ بندھن میں ہے، اور ایک تیسری پارٹی اختر الایمان صاحب صدر ہیں ایم آئی ایم پارٹی ہے۔ تو سیمانچل کے علاقے میں زور و شور سے یہ نعرہ ہے اور یہ ہنگامہ ہے کہ ایم آئی ایم پارٹی کو ووٹ دیا جائے۔ واقعی میں دیا جائے، آپ دیں ووٹ، لیکن جہاں پر غلطی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ پچھلی بار توصیف صاحب گالی گلوچ کرنے والے اور ووٹ کٹوا کہنے والے، ان کو ٹکٹ دیا گیا، تو وہ کہنے والے جب غلط تھے تو ان کو ٹکٹ دینے والا اختر صاحب بھی غلط ہیں، ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ اس کے بعد مرشد عالم جوگی ہاٹ سے ان کو ٹکٹ دیا گیا، جو پچھلی بار 2020 میں ایم آئی ایم پارٹی پر جھوٹا الزام لگا رہے تھے یا سچ لگا رہے تھے، نہیں معلوم۔ اگر جھوٹا الزام لگا رہے تو ان کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا، اور اگر سچ ان کا الزام سچ تھا پیسے کے معاملے میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایم آئی ایم پارٹی جھوٹی ہے یا ایم آئی ایم پارٹی غدار ہے۔ تو یہ آپ لوگ غور کریں، اس میں آپ لوگ سوچیں۔ لیکن مرشد عالم صاحب کو ٹکٹ دیا گیا، جو کہ غلط ہے۔ اس کے بعد سرور عالم صاحب کوچا دھامن سے، جو کہ پہلے سے آر جے ڈی سے تھے، جبکہ انہوں نے بھی کئی بار الٹی پلٹی باتیں انہوں نے بھی کہی تھیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیا گیا، ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جو ٹکٹ کے لائق یا قابل نہیں تھے۔ ایم آئی ایم پارٹی کو بہار کے علاقے میں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ایک دمدار جو لیڈر بننے کے لائق تھے، وہ اختر صاحب سے بھی دمدار آدمی مولانا عبداللہ سالم ہمیں نظر آ رہے تھے کہ واقعی میں۔ اور جو حضرات ابھی سپورٹ کر رہے ہیں اختر صاحب کو، ایم آئی ایم پارٹی کو، وہ جب استعفیٰ نہیں دیے تھے مولانا صاحب، تب بھی آپ لوگ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے ایسی غلطیوں کے باوجود انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو اب وہ غدار ہو گئے۔ کون؟ عبداللہ سالم اب ایم آئی ایم پارٹی کے کاریہ کرتاؤں کے لیے غدار ہو گئے۔ لیکن غداروں کو جب ٹکٹ دیا گیا تو وہ ہو گئے صاف شفاف، واشنگ مشین سے نکلے ہوئے دھلے ہوئے کپڑے کے جیسا ہو گئے کہ پہلے غدار تھے تو الگ کوئی بات نہیں، ابھی تم ایم آئی ایم پارٹی میں آگے نا، اب تم صاف ہو گئے، اب تمہارے اندر کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی آپ میں کمی نہیں ہے۔ جیسا کہ اسد الدین اویسی صاحب ایک بیان میں کہہ رہے ہیں کہ توصیف عالم صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے 20 سال میں 20 کام بتائیے کیا کیا آپ بہادر گنج کی جنتا کے لیے۔ اور جب ان کی پارٹی میں وہ شامل ہوئے توصیف صاحب، تو اسد الدین اویسی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے قابل آدمی توصیف صاحب ہے۔ کیسے؟ یعنی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہ قابل آدمی ہو گیا، جب وہ آپ کی پارٹی میں ایم آئی ایم پارٹی میں وہ شامل نہیں تھے تو وہ ناکارہ اور بیکار آدمی تھا، واقعی میں وہ بیکار آدمی تھا۔ تو پھر اب پارٹی میں شامل ہوتے ہی کیسے کام والا ہو گیا یا کیسے قابل آدمی ہو گیا؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسا کہ اظہار رضوی کو ٹکٹ دیا گیا 2020 میں، وہ جیت کر کچھ مہینے کے بعد دوسری پارٹی آر جے ڈی میں چلے گئے۔ ہاں، واقعی میں غلط کیے، لیکن جانے کے بعد ان کو غدار کہا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ تو پھر غداروں سے ملنے کی کیا ضرورت؟ غداروں کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ہاں، یعنی غدار تب تک ہے جب تم ہماری پارٹی میں نہیں ہو۔ یعنی میں ایم آئی ایم پارٹی، اللہ کرے ان کو کامیاب کرے، لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں ایم آئی ایم پارٹی اچھا ہے تو میں کہوں ایم آئی ایم پارٹی صحیح نہیں کر رہی ہے، یہاں پر غلط ہے، تو میں غلط۔ خیر، سب کی اپنی اپنی سوچ ہے، سب کی سوچ ملتی جلتی نہیں ہے، لیکن سب کو سوچنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی ہے۔ میں سبھی کاریہ کرتا، سبھی ذمہ دار حضرات کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی جہاں غلطی کرے تو وہاں غلطی بتاؤ، ویڈیو کے ذریعے، بات کے ذریعے، لکھت کے ذریعے بولو کہ ہاں غلطی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں
اچھائی ہو تو وہاں تعریف کرو. تو ہماری غلطی کیا ہے؟ جہاں اچھا کریں وہاں تو خوب تعریف، بڑھ چڑھ کے تعریف، لیکن جہاں غلطی ہو جائے چپ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں. ہاں تو یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اور ایک چیز، جیسا کہ ابھی RJD یا جو بھی کوئی بھی پارٹی ہو، کاریہ کرتا یا کچھ ذمہ دار حضرات IMIM پارٹی کے جو بد زبانی کیے ہیں کہ سور کی اولاد ہے. ہمارے علاقے میں، ہمارے مودے نعمت پور میں ایک آدمی ہیں، ان کی زبان سے میں سناؤں کہ اگر تم IMIM پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے یا ووٹ نہیں کرتے تو تم مرتد ہو یا مردود ہو. یعنی مرتد ہو کا مطلب تم ایمان میں ہی نہیں ہو، یا مردود ہو تو یعنی تم شیطان ہو. یعنی ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم IMIM پارٹی کو ووٹ نہیں کرے تو تمہارا ایمان ہی نہیں. تم اگر خود اسد الدین اویسی صاحب کی زبان سے، ماشاءاللہ وہ اچھے لیڈر ہیں، اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، لیکن سیاست میں غلطی ہو رہی ہے. کچھ تو غلطی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ غلطی کر رہے ہیں، اس لیے اتنا ہنگامہ اور بوال مچا ہوا ہے سیمانچل میں کہ اسد الدین اویسی صاحب اتنے پڑھے لکھے انسان ہو کے کہے کہ ہمارے مقابل میں کوئی کھڑا ہوگا تو وہ فرعون اور نمرود ہوگا. ہاں پھر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں چلو بھئی آپ یہ کہہ دیے اگر آپ کے مقابل میں کوئی عالم کھڑا ہو گیا تو یعنی وہ فرعون ہوا یا نمرود ہوا. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ہم علماء کی بہت قدر کرتے ہیں، تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ خیر کرے. تو بہت ساری چیزیں غلطی ہوئی ہیں. تو ہم پبلک سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس کو چاہے ووٹ دیں، لیکن سوچ سمجھ کر دیں اور اچھے کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے دیں. کوئی غلط کینڈیڈیٹ ہے تو وہ IMIM پارٹی سے ہے تو پھر بھی نہ دیں. کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ہے اگر IMIM پارٹی سے تو اس کو ووٹ کریں. جیسا کہ ایک بڑے آدمی ولی رحمانی بھائی، وہ ایک بیان میں اچھی بات کہے ہیں کہ IMIM پارٹی اچھی پارٹی ہے. ان کے جہاں اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، جہاں اچھے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا گیا تو اس کو ووٹ کریں. جہاں اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، جہاں پر غلط کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا گیا تو واقعی میں آپ خود سوچیں کہ توصیف عالم صاحب کیسے اچھا کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں راجنیتی آنے سے پہلے میں بہت بڑا وہ تھا، گنڈا تھا یا کچھ ایسا لفظ استعمال کیے ہیں. ہاں مرشد عالم صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راجنیتک میں رہتے ہوئے، مکھیا میں رہتے ہوئے، وہ ایک امام صاحب کو مسجد میں مارنے کا سلسلہ ہوا، ان کے ساتھ مارنے کی کارروائی یا مارنے کی بات ان کے بارے میں سننے میں آئی. تو ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینا کہاں سے انصاف کی بات ہے؟ ہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی قائد کی بات ہو رہی ہے، انصاف کی بات ہو رہی ہے، غریبوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں نہ غریب نظر آ رہے ہیں یہاں پر پارٹی میں، نہ انصاف نظر آ رہا ہے، نہ پھر قیادت نظر آ رہی ہے. سب میں گڑبڑی مچی ہوئی ہے، کوئی رنگ ڈھنگ کا کام نہیں ہو رہا ہے. اور اس کا سارا صلہ ان کو جاتا ہے، اختر صاحب کو، اختر الایمان صاحب. ہاں وہ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو ایک سیاست میں وہ تقریباً 15 سال 20 سال رہے ہوں گے، اس کے باوجود بھی انہوں نے بولنے کا طریقہ نہیں سیکھا. ہاں جو ہوتا ہے جھنگلی کھوکا یا اور کچھ الفاظ سے لوگوں کو بول دیتے ہیں. ہاں دلالوں کے بیٹے، حرام خوروں کے بیٹے، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نامناسب ہے. اور اسد الدین اویسی صاحب کی کچھ زیادہ غلطیاں نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری نظر میں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہمارے مقابل میں جو کھڑا ہوگا وہ فرعون اور نمرود ہوگا. اللہ خیر کرے. ایسی باتیں واقعی میں نامناسب تھیں، اور ایسی باتیں ہم نہیں چاہ رہے تھے، نہیں سوچے تھے کہ ایسی باتیں آپ کریں گے. خیر اللہ خیر کرے. آپ IMIM کو پارٹی کو ووٹ کریں یا RJD کو کریں، آپ NDA کی سرکار کو انشاءاللہ بالکل نہیں کریں گے. ان دونوں میں سے جو بھی کریں آپ اچھے کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر کریں. کچھ باتیں غلطی ہوئی ہو تو آپ معاف فرمائیں، اور آپ غور و فکر کریں. کچھ ویڈیوز اور بھی ہیں، سب کی ویڈیوز دیکھنا چاہیے. ہلہ ہنگامہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کہنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، کوئی پارٹی اچھی نہیں ہو جاتی. آپ غور کریں، خالی مسلمان کا نام یا مسلمان چیخنے سے، اللہ اکبر کے نعرے لگانے سے نہیں. سوچ سمجھ کر ووٹ کریں. آپ بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھیں، اور آپ میں سے کوئی اگر مجھ سے ناراض ہو جائیں تو آپ معاف کریے گا. دیکھو میرے گھر میں تقریباً 6-7 ووٹ ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک میں نہیں کہا ہوں کہ آپ کو کس کو ووٹ دینا ہے. نہیں بولا ہوں بھئی، جس کو دل کرے کر دے دیں. آپ نہیں بولا ہوں. ابھی تک میرے گاؤں کے علاقے میں، میرے گاؤں میں 1000 ووٹ ہے، میں ابھی تک نہیں کہا ہوں کہ آپ کس کو ووٹ دینا ہے آپ کو.
جس کو دینا ہے دے. لیکن کچھ باتیں مجھے خود دل میں تکلیف ہوئی، کچھ باتیں عجیب سی لگی کہ یار یہ پارٹی ایک شان و شوکت کے ساتھ ایک کھڑی ہوئی تھی، ایک شان و شوکت کے ساتھ 2020 میں یہ نظر آیا تھا، لیکن وہ پارٹی اس سال 5 سال کے بعد دوسری بار کا الیکشن میں پورا دبتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھئی بس اب پارٹی ڈوبنے والی ہے. اور اس کے سب سے بڑے اس کی وجہ سب سے بڑے اختر الایمان صاحب، عادل حسن صاحب ہیں، جو مجھے خود ان کی باتوں میں کیا کہیں، ان کی باتوں میں واقعی میں سچائی نظر نہیں آتی. وہ جب بھی بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ہمیں اوپر سے باتیں ہمیں دکھا رہے ہیں اور اندر ان کا کچھ اور ہی معاملہ ہے. اللہ خیر کرے. آپ سبھی کو گزارش ہے، جیسا کہ ایک کینڈیڈیٹ ایم پارٹی نے رانا رنجیت بھائی کو دیے ہیں، تو ان کے بارے میں کہاں نظر آتا ہے؟ واقعی میں ان کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے، ان کی باتوں میں اچھا لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ کام کریں گے. ہاں وہ لگتا ہے. اور وہ ایک ہندو بھائی کو دیے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں صحیح کیے ہیں، ان کو دیے ہیں تو ٹکٹ. لیکن ہمارے بیچ میں سے ہمارے مسلمان 3 بھائیوں کو کوچا دامن، جوگی ہاٹ اور کئی جگہ پر دیے ہیں. تو یہ جگہوں پر بہادر گنج، ان جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کے لائق نہیں ہیں. ایم پارٹی کا جو یہ رتبہ ہے، جس وجہ سے وہ پارٹی کھڑی ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ فٹ نہیں ہوتے ہیں اس میں، تو ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا. تو خیر آپ لوگ سوچ وچار کرنے کے بعد ووٹ اچھے کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.